بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ پیچھے والا شور کم ہو سکتا ہے، اس کا شور بہت زیادہ ہے جو بالکل پیچھے ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہیں؟ ایسا پاسبل نہیں، ذرا سائڈ پہ رکھ کے کریں جی۔ پنکھوں سے کوئی یا سائڈ سے کام چلا لیں بیٹے۔ ہیں جی؟ اس کو سائڈ پر اگر فاصلے پر کر لیں، تھوڑی دیر میں نہیں ہو سکتا جی۔ بند کر کے دیکھ لیں، اور کچھ علاوہ پنکھے ہیں مجھے ڈسٹرب کرتی ہے، بہت شور ہے نا۔ کولنگ ہے، ٹھیک ہے، کولر ہے، وہ ٹھنڈک کے لیے ہے۔ مجھے احساس ہے تکلیف کی وجہ سے میرے لیے ضروری ہے، مگر بات کرنے کے لیے تھوڑا ڈسٹربنس کرتی ہے وہ آواز۔ کچھ فائدہ بھی ہے نا، اور کچھ نقصان بھی ہے، ملی جلی سی صورت ہے۔ زندگی اسی طرح ہوتی ہے۔ زندگی نفع اور نقصان کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اتنے میں کرتے ہیں بند۔ سب سے پہلے ہم حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے شیخ، ہمارے آقائے نعمت، ان کے سائے کے نیچے اعتکاف گاہ میں سب جمع ہیں، تو سب سے پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ الحمد اور سورہ اخلاص 3 بار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، پھر تمام انبیاء اور رسل، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ائمہ طیبین، جمیع اولیاء اور صالحین، اور بالخصوص حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام طرق اور سلاسل کے جمیع مشائخ اعظام اولیاء کرام، طریقہ چشتیہ، طریقہ نقشبندیہ، طریقہ سہروردیہ، طریقہ شاذلیہ، طریقہ رفاعیہ، طریقہ مشیشیہ، اور جتنے صدیوں کے اندر اولیاء صالحین کے طرق ہوئے، ان سب کو، پھر خصوصاً حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اقدس، اور لاہور اور پاکستان میں جمیع مدفون اولیاء اور صالحین، اور آپ سب کے مشائخ اور بزرگ، اور آباء و اجداد، امہات، والدین، اور مؤمنین و مومنات سب، اور ہمارے شہداء اور شہیدات، ان ساروں کو جن کا ذکر کیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور خاص طور پہ حضور قدوۃ الاولیاء سیدی و سندی و مرشدی و مولائی سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی
حضرت سید احمد ظفر الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا آج یوم وصال ہے۔ تو ہماری 21ویں رمضان المبارک کی رات ہے، 20واں روزہ، اور ان کا یوم وصال ہے۔ تو انہیں ایصال ثواب میں حضور قدوۃ الاولیاء کے ساتھ نام لے کر ذکر کریں۔ پھر حضور قدوۃ الاولیاء کے والدین ماجدین، خاص طور پہ سیدنا نقیب الاشراف سیدنا محمود حسام الدین جیلانی النقیب، اور سیدنا عبد الرحمن المحض النقیب، اور سیدنا علی النقیب، اور تمام اولیاء اور مشائخ ترک، ان کے لیے پڑھیے فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد أحد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا امام اعظم امام مالك امام شافعي سيدنا غوث العظم غوث الثقلين سيدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سيدنا داتا گنج بخش علی مجویری رضی اللہ تعالی عنہ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی مشائخ والدین اولیاء صالحین تمام طرق اور سلاسل چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ شاذلیہ الروحیہ الجمیہ تمام معتکفین کے جن کے والدین فوت ہو گئے اور جن کے اعزاء اقارب آبا و اجداد امہات اصاغر اولاد بھائی بہن سب کی ارواح صبح پہنچا بلند فرما، سب کی بخشش مغفرت فرما۔ 17 جون کے ہمارے شہداء اور شہیدات کی ارواح کو صبح پہنچا، بلند فرما۔ 10 اگست یوم شہداء کے تمام ملک کے شہیدوں کو روح ثواب پہنچا، درجات بلند فرما۔ 31 اگست کو مرمانا تمام شہداء کی ارواح کو ثواب پہنچا، اور جمیع شہداء صالحین ضرب عزب کے شہداء جوانوں کو ثواب پہنچا، درجات بلند فرما۔ اس قوم میں جتنے لوگ اعزاء اقارب ساری قوم کے جو وفات پا گئے، گناہگاروں کی بخشش فرما، نیکوکاروں کے درجات بلند فرما، تمام مومنین و مومنات صالحین و صالحات درجات بلند کرو، اللہ کو آباد فرما۔ اس مشن تحریک منہاج القرآن کو، اس کے وابستگان کو اور ان کے جملہ جانثاران کو، ان کے وفاداران خدمت گزاران کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، مولا اپنی رضا اور عطا فرما دے کر معتکفین بھی اپنی رحمت کی بارشیں فرما، انوار و تجلیات اور اپنی برکات اور فیوزات کی بارش فرما، یہ پورے 10 دن میرے مولا اپنے نور میں ان کو دھوئے رکھ، اپنے نور میں رکھ، اپنی رحمت میں رکھ، اپنی قربت میں رکھ، آقا علیہ السلام کی صحبت اور فیض میں رکھ، حاجات پوری فرما صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اور سیدنا احمد ظفر الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح صبح پہنچا، ان کے جامع وصال، ان کے درجات بلند فرما، سب کے مدارج بلند فرما، اور صالحین میں جو وفات پا گئے اس عرصے میں
معتکفین کے اعزاء اقارب میں جو وفات پا گئے ہیں، ان سے کہ مقابر صابر، پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی امت میں جو صالحین و صالحات وفات پا گئے، سب کے روح ثواب، سب کے درجات بلند فرما، سب پہ رحمت کرنا، ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے بس، اور جو زندہ ہیں ان کی نسلوں کو اپنی ایمان اور اسلام اور احسان اور ایقان کے نور سے صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیٹے یہ کسی نے گھڑی رکھی ہے، کالی سی ہے، اس میں تو نظر کچھ نہیں آتا، یہ میں رکھ لیتا ہوں بیٹے، میری اپنی گھڑی بیٹے، اس میں کلیئر نظر آ جائے گا مجھے سامنے۔ صرف جاتے ہوئے یاد دلا دیں، کہیں ٹیبل پہ نہ بھول جاؤں اور تبرک نہ بن جائے کسی کی جیب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک کی رات ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی رات۔ بیٹے یہ کام نہ کرنا بس۔ تو آج کی گفتگو میں آپ کی شہادت کے حوالے سے ایک ایسے موضوع پہ کروں گا جس میں آپ کا اور آپ کی شہادت کا بھی ذکر ہو، اور اس کے ساتھ متعلقہ امور اس طرح بیان ہوں جو آپ کے ایمان کو بھی قوت عطا کرے۔ اس گفتگو کو شروع کرنے سے قبل وہ تمام معتکفین اور معتکفات، تمام بزرگ بھائی بہنیں بیٹیاں، اور ادھر بزرگ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور جوان بیٹے، جہاں جہاں سے آئے ہیں اعتکاف کے لیے، میں نے نماز مغرب کے بعد ویلکم کیا تھا، لیکن اب دوبارہ وہ انفارمل ویلکم تھا، نماز کے مصلی سے ویلکم کیا۔ اب دوبارہ اپنی اعتکاف کی 10 راتوں میں سے پہلی رات کی گفتگو شروع کرنے سے قبل باضابطہ بار دیگر آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے یہاں اعتکاف کے لیے آنے والے یا تحریک منہاج القرآن کی کسی دعوت پر لبیک کہہ کے آنے والے، ان کی بھاری اکثریت معاشی طور پر بہت خوشحال لوگوں پر مشتمل نہیں ہے، ان کی بھاری اکثریت معاشی طور پہ کمزور، جن کا مشکل سے گزر اوقات ہوتا ہے، خواہ ملازمت ہے ان کی، خواہ ان کا کوئی چھوٹا سا کاروبار ہے، اور کسی کا بچا ہے کسی کا نہیں بچا پچھلی جد و جہد کے نتیجے میں، کسی کا روزگار بچ گیا، کسی کا روزگار جاب بھی نہیں بچا، ان کے شب و روز بھی، آپ میں سے اکثریت کے شب و روز بھی بڑی مشکل سے بسر ہو رہے ہیں۔ پھر مہنگائی کی ایک آگ ہے، وسائل دستیاب نہیں، ضروریات اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ ان حالات میں لوگ اور سفر کے اخراجات وہ بھی اتنے بڑھ گئے کہ ایک عام آدمی جو پہلے معاشی طور پہ پریشان ہے اور مشکلات میں مبتلا ہے، اس کے لیے پاکستان کے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آنا ہزار روپے کا فقط خرچہ ہے۔ صرف اعتکاف کا خرچہ نہیں، سفر کا خرچہ ہزار روپے کا ہے۔ اعتکاف کی رجسٹریشن تو آپ کی کو 1800-2000 روپے کے لگ بھگ ہے،
اور صاف ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ 1800 سے اعتکاف کی 10 راتوں کی سحری افطاری اور کھانا پورا نہیں ہوتا، انتظامات اس کے علاوہ ہیں، یہ ایک الگ سٹوری ہے، مگر میں آپ کا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ کراچی سے لے کے پشاور تک اور کوئٹہ چمن سے لے کے آزاد کشمیر تک، اور یہاں تو کابل، غزنی اور افغانستان اور ہرات کے لوگ بھی اعتکاف میں آئے، اور بیرون ملک سے بھی آئے۔ صرف پاکستان کے اندر سے سفر کرنا، یہاں آنا اور جانا ہزار روپے کا خرچہ مانگتا ہے۔ کتنے لوگ کہاں سے آئے ہیں، کتنی مسافت تھی، کس ضلع سے آئے ہیں، پھر آگے کون سے ضلع سے آئے ہیں، پھر اس سے آگے کون سے اضلاع سے آئے ہیں، پھر کن کن صوبوں سے آئے ہیں۔ جو آپ مسافت بڑھاتے چلے جائیں، اخراجات سفر کے ہزار روپے پر پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ ان مالی مشکلات کے زمانوں میں اللہ کے لیے آنا، ایک چیز میں ہمیشہ آپ کو سمجھاتا ہوں، گفتگو بعد میں کریں گے۔ آپ اعتکاف میں آئے ہیں، آپ کو ممکن ہے میری محبت کھینچ کے لائی ہو، اس کو ایک طرف رکھ دیں، وہ محبت جاتی نہیں کہیں سے، نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ کوئی جابر اور کوئی ظالم اس محبت کو نکال نہیں سکتا۔ اس محبت کو دنیا نے دیکھا ہے اور دنیا دیکھے گی، اور آپ کی نسلوں میں قیامت تک دیکھے گی۔ لیکن اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ میں یہ کہوں گا اور آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو سبق دیتا ہوں، اور یہ بات آپ کے دلوں میں، روحوں میں اتارتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے آئے ہیں۔ یہ خیال کر کے آنا بڑا اونچا ہے۔ بے شک میں نے بلایا تو میں نے بھی تو بلا کے یہاں اللہ کی بات ہی بتانی ہے نا آپ کو، اللہ سے جوڑنے کا اور اللہ سے جڑنے کا گر سکھانا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ تک کیسے پہنچیں، یہی سلیقہ اور طریقہ بتانا ہے۔ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے ہیں۔ بولیے ہاتھ اٹھا کر، کس کے لیے آئے ہیں بیٹے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، اللہ کے در پہ بھکاری بن گئے ہیں، اور 10 دن اس کی چوکھٹ پہ سائل بن کے، منگتے بن کے بیٹھے ہیں، اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، گناہوں سے بخشش اور توبہ کر کے مغفرت طلب کریں گے، بخشش طلب کریں گے، حلقات میں ذکر کریں گے۔ اور آپ کامل یقین رکھیں، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، میرا کہنا نہیں ہے، حدیث قدسی میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا فرمان امت کو بتایا ہے کہ جب اللہ کے ذکر کے لیے لوگ اکٹھے جڑ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بے حساب ملائکہ آپ کے ساتھ اسی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ اب 10 دن اور 10 راتیں آپ ملائکہ کے ہم نشیں ہوں گے، بڑے احتیاط سے بیٹھنا۔ ملائکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جہاں آپ ذکر کریں گے 10 دن 10 راتیں، ملائکہ بھی آپ کے ذکر میں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور اس سے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث قدسی کہ جب میرے ذکر کے لیے بندے بیٹھتے ہیں تو میں خود ان کا ہم نشین ہو جاتا ہوں، میں انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ اللہ کے ہم نشیں ہیں، اللہ کی مجلس اور اس کی روحانی الوہی اور روحانی صحبت میں۔ تو گویا 10 دن اور 10 رات کے لیے یہ فرش عرش بنا رہے گا۔ یہ سعادت کتنوں کو نصیب ہوتی ہے؟ اولاً جو حرم کعبہ میں معتکف ہے اور جو حرم رسول میں معتکف ہیں، مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں،
ان پہ تو عرش والے بھی قربان. حرمین شریفین کے بعد اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، ایمان کے لیے اتنے ہزارہا لوگوں کا مل کے اعتکاف کی 10 راتوں اور 10 دنوں میں بیٹھنا، روئے زمین پر کہیں اور یہ نظارہ ہے حرمین شریفین کے بعد. یہ آپ کا نصیب ہے، اور آپ خود نہیں آئے، اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ آئے ہیں. اللہ رب العزت توفیق نہ دیتے تو آپ یہاں آ نہ سکتے. میں اپنی صحت یابی کے کتنے مراحل سے ابھی گزر رہا ہوں، تو مجھے بھی اس نے توفیق دی تو میں آپ تک پہنچ گیا ہوں. آپ کو اللہ نے مشکلات کے باوجود توفیق دی تو آپ یہاں پہنچ گئے. تو آپ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق سے جھولیاں بھر کے جائیں گے. اپنے دلوں کو کاسا بنا لیں 10 دنوں اور 10 راتوں کے لیے، برتن پیالہ بنا لیں. اس مالک کی مرضی ہے آپ کے پیالے دلوں کے کھلے رہیں، اس کی مرضی ہے، معلوم نہیں کس وقت ڈال دے اور کتنا ڈال دے. آپ چھوٹی چیزوں کا تعین نہ کریں، اس سے چھوٹی چیزیں نہ مانگیں، بس اس سے اسی کو مانگیں. وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے. جب بندہ اپنے حساب سے کچھ مانگتا ہے، یاد رکھ لیں ایک نکتہ، اپنے حساب سے مانگتا ہے تو باری تعالیٰ اس بندے کی طلب کے حساب سے دے دیتا ہے. جب اپنے حساب سے بندہ اپنی سمجھ سے، اپنے تعین سے کوئی چیز مقرر کر کے بندہ اپنی سمجھ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اس بندے کی طلب کے حساب سے عطا کر دیتا ہے. اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے اپنی سمجھ اور اپنی طلب کے حساب سے نہیں مانگتے، اور وہ یوں مانگتے ہیں کہ مولا تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں، تیری مرضی، میں تو تیری طلب کے لیے آیا ہوں، تیرے لیے آیا ہوں. تو بندہ جب اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پھر اسے بندے کے حساب سے نہیں دیتا، اپنے حساب سے دیتا ہے، اپنے حساب سے دیتا ہے. 10 دنوں میں یہ نکتہ سمجھاؤں گا آپ کو، اور 10 راتوں کا ہمارا موضوع ایمان اور یقین اور توکل اور استقامت ہوگا. یقین ہوگا 10 راتوں کے لیے. موضوع کیا ہوگا؟ بولیے یقین. بولیے کیا ہوگا؟ یقین. اونچا بولیں. یقین. اس میں یہ یقین بھی ابھی میں گفتگو شروع کروں گا، کھولوں گا. اس میں یہ یقین بھی بحال کرنا ہے، قائم کرنا ہے، دہرانا ہے، مضبوط کرنا ہے، مستحکم تر کرنا ہے کہ انقلاب بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا. اونچا بولیے انقلاب ضرور آئے گا. اس کا کامل یقین ہے. بولیے اس کا کامل. انقلاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ حق کا انقلاب ہے، آ کر رہے گا. حق کو فتح ہوگی، باطل کو شکست ہوگی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل کو شکست خوردہ ہونا ہے. حق کو کبھی نہ شکست ہوئی، نہ ہوئی ہے، نہ کبھی ہوگی. انقلاب آئے گا، حق فتح یاب ہوگا، حق کا جھنڈا لہرائے گا، حق سر بلند ہوگا، باطل کچلا جائے گا، ظلم خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا، جبر کا خاتمہ ہوگا. غریب سر اٹھا کے پھریں گے،
کمزور طاقتور ہوگا. کیسے؟ ایمان اور یقین کی قوت کے ساتھ. بولیے ایمان اور یقین کی قوت کے ساتھ. اور میری صحت اگر خراب رہی مت گھبرائیں. یہ صحت خراب ہو کر بھی مجھے گھبرا نہیں سکی. یہ صحت بہت خراب رہی مگر بہت خراب ہو کر میرے حوصلے میں دراڑ نہیں ڈال سکی. اور میں اپنی صحت سے بھی کہتا ہوں اے صحت تجھے میرے حوصلے کا ساتھ دینا ہوگا. صحت میرے حوصلے کے ساتھ چلے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم حق کے انقلاب کا سویرا دیکھے گی. بولیں اب پیچھے تک میرے بیٹے بیٹیاں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈھیلا یا توانا؟ بولیے. خبردار ایمان ڈھیلا نہیں رہنے دیتا. اللہ رب العزت کا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. مومن کا کیا کام کہ رحمت سے مایوس ہو جائے؟ وہ مایوسی کو اڑا کے پھینک دیتا ہے. مومن یقین رکھتا ہے. اور بتائیں جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے اور حیات انسانی پیدا ہوئی اور سورج چاند ستارے پیدا ہوئے تب سے آج تک کوئی ایسی رات آئی ہے جو ختم نہ ہوئی ہو اور سویرا طلوع نہ ہوا ہو؟ بولیے کوئی ایسی رات آئی ہے آج تک جو ختم نہیں ہوئی اور جس کا سویرا طلوع نہیں ہوا؟ آئی ہے؟ تو جب آج تک کوئی رات ایسی نہیں آئی جس پر سویرا طلوع نہیں ہوا تو یہ رات کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ رات ختم ہوگی اور حق کا انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا. 100% طلوع ہوگا انشاءاللہ. مگر کس قوت سے؟ ایمان، یقین اور استقامت کی قوت کے ساتھ. بولیے ایمان، یقین اور استقامت کی قوت کے ساتھ. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. چونکہ میں نے اب آج کا موضوع شروع کرنا ہے یہ بات بتانا چاہتا ہوں. کارکن، معتکفین، سننے والے، محبت کرنے والے مت یہ سمجھیں کہ جد و جہد انقلاب کی ختم ہو گئی. نہیں، جو کچھ ہوا وہ اس انقلاب کا ایک باب تھا. ابھی پوری کتاب باقی ہے. کتاب کے مکمل ہونے تک کئی باب اور آئیں گے. ایک باب ختم ہوا ہے، اگلا باب آئے گا، اس سے اگلا باب آئے گا. مگر ہماری جد و جہد ایک پوری کتاب ہے. اسے منزل مقصود تک پہنچنا ہے. یہ باتیں میں نے پہلے اس لیے کر دیں کہ ڈھیلا ہو کے، مایوس ہو کے، پریشان ہو کے سننا ہے تو میں سناتا ہی نہیں، میں بات ہی نہیں کرتا، قرآن مجید کھولتا ہی نہیں ہوں. بتائیں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ توانا یا ڈھیلا؟ بولیے ایمان کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ایمان. ادھر میری بیٹیاں بھی بتائیں، بہنیں، ایمان کیسا محسوس کرتے ہیں؟ توانا. اللہ آپ کی مدد. بیٹے پانی دے دیں. یہ میرے چونکہ آپ آئے اعتکاف میں، یہ آپ کی ویلکم کے کلمات تھے. یہ آپ کی ویلکم کے کلمات تھے، خوش آمدید کے کلمات تھے، افتتاحیہ کلمات تھے. اس دوران آپ جتنے 10 دن 10 راتیں کثرت سے وظیفہ کریں گے. آپ کو دے دیے گئے ہیں وظائف، کتابچہ یا کوئی دے دیا گیا ہے؟ بشیر خان صاحب وظائف کا مامور تمام معتکفین کو مل گیا. وہ پیچھے دیکھیں ذرا جن کو نہیں پہنچا.
کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس اتنے چھپے ہی نہ ہوں جتنے معتکفین آ گئے ہیں؟ بتاؤ بیٹے، سب کو مل جائیں گے؟ آج رات کر دیں، کہہ رہے ہیں کہ آج رات ہو جائے گا، صبح تک ہو جائیں گے۔ اتنے میں آپ کو زبانی کچھ بتا دیتا ہوں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیحات کرنی ہیں جتنی ہو سکے، آخر پہ محمد رسول اللہ۔ درود پاک آپ میں سے ہر شخص کم سے کم 1000 مرتبہ ہر روز پڑھے۔ اگر اور وظائف تلاوت قرآن مجید اور وظائف آ جائیں، عدد کم ہو تو 5 تسبیحات 500 مرتبہ کر لے، علی الاقل، کم سے کم 500 سے 1000، اس کے درمیان اگر جتنا کر سکے کر لے۔ استغفار کی 1 تسبیح ہر روز پڑھے، اور کئی 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ کئی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 2 میں سے کوئی ایک بھی لے لیں آپ کو جو آسانی سے یاد ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو اس اعتکاف میں خاص طور پہ پڑھنا ہے۔ ہو سکے 1000 بار روز پڑھے ہر شخص، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرا، اسماء الہیہ میں سے آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، یا رؤوف و یا رحیم، اس کو 10 تسبیحات کر لیں، 5 تسبیحات کر لیں تو 500 بار ہو جائے گا۔ یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رحیم، یا رؤوف و یا رحیم، آسان وظیفہ ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ۔ یہ آج رات چونکہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شب شہادت ہے، ان کا ذکر ہوگا، اور ساری تعلیمات ائمہ اطہار اہل بیت کا ذکر آج رات ہوگا، ان کی تعلیمات کا۔ تو ان کا دیا ہوا وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا علی شیر خدا کے شہزادے، امام حسین کے شہزادے، آل رسول اور ائمہ اطہار اہل بیت اس وظیفے کو کثرت سے کرتے، اور یا رؤوف و یا رحیم اس کو کثرت سے کرتے۔ یہ حضور کی اہل بیت اطہار کے خانوادے کا وظیفہ ہے۔ باقی معمولات جو ہیں وہ آپ کو نوافل کے، اذکار کے، تربیت کے، صحبتوں کے، وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ، استغفار پڑھیں 3 بار، پھر بات